یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ علماء باوقار، ائمہ مساجد اہل سنت، طالبان علوم نبویہ، دور و نزدیک سے آج کی اس پاکیزہ بزم میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہوئے خوش عقیدہ زندہ دل سنی مسلمانوں، پہلی بار آپ کے شہر میں اللہ کریم نے ایک پروقار پربہار عظیم الشان عرس سراپا قدس کی تقریب میں آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ نعت و مناقب آپ نے سماعت کر لیے ہیں، آئیے انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ مکینی گنبد خضرا تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن پاک کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ تقریر میری سنیے گا، نعرے وغیرہ جب شعراء حضرات آئیں تب لگا لیجئے گا۔ تقریریں سمجھانے کے لیے کی جاتی ہیں، جمانے کے لیے نہیں۔ واہ حق ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، حشر کے میدان میں ولیوں کو ہم دولہا بنا کے اپنی بارگاہ میں بلائیں گے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قرآن شریف ہے، قرآن شریف، بریلی شریف نہیں ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ لوگ کہتے ہیں ولیوں کا ذکر کہاں ہے قرآن میں، کبھی پڑھو تو قرآن کو تو پلے پڑے کہ ولیوں کا ذکر کہاں ہے۔ واہ 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 ماشاء اللہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے حشر کے دن ولیوں کو ہم دولہا بنا کر اپنے دربار میں بلائیں گے۔ دولہے کا مقام سمجھتے ہیں؟ آج کی اس تقریب میں عشاء کے آس پاس جب میں یہاں حاضر ہوا تو کوئی نکاح خوانی کا ایک ماحول چل رہا تھا، جو وہ کمیٹی کے زیر نگرانی ائمہ مساجد اہل سنت غالباً 17 جوڑوں کی نکاح خوانی فرما رہے۔ جی بے شک، یہ بہت اچھی پہل ہے۔ اگر ہمارے اللہ والوں کے بزرگوں کے آستانوں سے اس طرح سے پاکیزہ میسج دنیا میں جائے، ملک میں جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی بہتر اقدام ہے، اور میں اس پر آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ملک میں پہلا یہ آستانہ ہے جہاں پر اس طرح کی یہ تقریب منعقد کرتے ہوئے دیکھی گئی اور سنی گئی۔ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک جانا ہوتا ہے، مگر عرسوں کے موقعوں پر اس طرح کے بھلے کام بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ مبارکباد کے قابل ہیں کہ 17 جوڑے رشتے ازدواج میں آج بدے ہیں۔ تو دولہا کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، ہار پھول پہن کے آتا ہے، جھومر لگا کے آتا ہے، گلدستے لے کے آتا ہے، بڑیاں بڑیاں کپڑے پہن کے آتا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جو دولہا بن رہا ہو وہ پھٹیچر بنتا ہے، نہیں دیکھا ہم نے۔ پھٹے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے ہو، بدبودار آدمی۔ دولہا تو مہینوں سے تیاری کرتا ہے اسپیشلی طور پر،
जोड़े कैसे होने चाहिए, जूता कैसा होना चाहिए, मैचिंग कैसी होनी चाहिए, झूमर कैसा होना चाहिए, और टाई कैसी होनी चाहिए, सदरी कैसी होनी चाहिए, मगर हाथ में जो पकड़ते हैं वो कैसा होना चाहिए। ये सारा सिस्टमेटिक निजाम है जो महीनों से तैयारी करने के लिए हमारे पास बाज़ाब्ता तौर पर तैयार रहता है। जी बेशक, महीनों से लोगों को नींद भी नहीं आती है शादी की तैयारी। जी बेशक। क्या ख्याल है आपका, जो दूल्हा हमारे घर में बनता है अगर वो इतना खुश होता है तो जो दूल्हा अल्लाह के दरबार में बनाया जाएगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, उसका मकाम क्या होगा। यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमानि वफ़दा। ओ दुनिया के लोगों, तुम मेरे वलियों को यूं मत आंकना, वाह, ऐसे मत समझना ये वो है जिनको हमने ये एहसास बख्शा है, हश्र में आएंगे तो हम इन्हें दूल्हा बना के बुलाएंगे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हर बाराती की कदर व मंजिलत दूल्हा के सदक़े में होती है। अगर दूल्हा ना आए और बारात पहले आके बैठी रही तो कोई घास नहीं डालता बाराती को। जी जी बेशक। अरे गिरेगी नहीं इंशाअल्लाह, क्या फर्क है। तो अल्लाह करीम ने फरमाया हम बना के बुलाएं, दूल्हा बना के बुलाएंगे। हम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक दूल्हा बनाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, खुशबू लगाते हैं, बढ़िया बढ़िया झूमर लटकाते हैं, गुलदस्ता देते हैं, अच्छे ड्रेस बनाते हैं। जितनी हमारी कैपेसिटी है उस आधार पे हम दूल्हा को सजाते और संवारते हैं। क्या ख्याल है आपका, जब रब किसी को दूल्हा बनाएगा उसकी कैपेसिटी कितनी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, उसकी कुदरत की कोई और छोर नहीं है, कोई सरहदों सीमा नहीं है। बेशक। हम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक दूल्हा बनाते, अल्लाह अपने हैसियत के मुताबिक जो लामुतनाही है, जब किसी को दूल्हा बनाएगा तो उसका रुतबा क्या होगा। तो बारातियों की कदर मंजिला दूल्हा के सदके में, दूल्हा अगर ना आए तो बाराती चुपचाप बैठे रहते हैं कि कब पानी मिलेगा, कब थम्स अप आएगा, कब मिरिंडा मिलेगा, कब काजू कतली खाने को मिलेगी। बेचारे टुक टुक देखते रहते हैं। और जब दूल्हा आ गया ना, माशाल्लाह क्या चेहरे, हलवे खाइए, जलवे देखिए, माशाल्लाह ये बिरयानी, ये पुलाव, ये कोरमा। अच्छा, उस दूल्हा के बारातियों में चाहे कोई 1000 का जोड़ा पहन के आया हो, चाहे 100 रुपये वाला जोड़ा पहन के आया हो, जो इज्जत 1000 रुपया जोड़ा पहनने वाले की होगी वही इज्जत 100 रुपए का जोड़ा पहनने वाले। इसलिए कि उस दिन बाराती को नहीं देखा जाता है, दूल्हा को देखा जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाराती के कपड़े नहीं देखे जाते, उसकी गुर्बत नहीं देखी जाती, ये देखा जाता ये दूल्हा के साथ आया है। तो बाज़ाब्ता उसको भी वही एजाज मिलता है जो अच्छे हाई फाई बाराती को मिलता है। क्या ख्याल है आपका, जब हश्र के मैदान में गौसे आज़म को दूल्हा बनाया जाए, सुभान अल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज को दूल्हा बनाया जाएगा, माशाअल्लाह, हजरत बाबा ताजुद्दीन को दूल्हा बनाया जाएगा, मखदूम सिमना को दूल्हा बनाया जाएगा, इमाम अहमद रजा को दूल्हा बनाया जाएगा, महबूब इलाही को दूल्हा बनाया जाएगा, भैया जी को दूल्हा बनाया जाएगा। क्या ख्याल है आपका, ये दूल्हा बनाने वाला कोई और नहीं होगा, रब होगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अपनी शान के मुताबिक इन्हें दूल्हा बनाएगा। ऐसे में दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात। उर्स बनाने वालों, साहिब उर्स से रिश्ते गुलामी मुस्तहकम कर लो, ताकि
جب یہ دولہا بنائے جائے گا تو ان کے باراتی بننے کی صلاحیت آپ کے اندر ہوگی. واہ سبحان اللہ. بہت خوب حضرت ماشاءاللہ. تو یہ دولہا کی قدر ہوگی حشر کے میدان میں. آگے اللہ فرماتا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. اللہ کے ولیوں کے دشمنوں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکا جائے گا. یہ دونوں آیتیں آج ساتھ میں یہ ہیں. پہلے دولہا کی شان بیان کی گئی ہے, پھر اس دولہا کے دشمنوں کا انجام بیان کیا گیا. جو لوگ اللہ والوں سے دشمنی کرتے ہیں نا انہیں جہنم کی طرف پیاسا ہانکا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی ریوڑ لے کے بکریوں کا چرانے نکلتا ہے, 100 بکریاں, بھیڑیں ہیں, دمبے ہیں اور چرواہے 1-2 ہوتے ہیں, 1-2 اس میں کتے بھی ہوتے ہیں ہکا کے لانے کے لیے بکریوں کو. ان کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا ہوتا ہے چرواہوں کے. اگر بکریاں کسی کے کھیت میں منہ مارنا چاہتی ہیں نا تو وہ زور سے چل سیدھے. جی حشر کے میدان میں جب ولی کا دشمن ان کا رتبہ دیکھے گا نا, ارے یہ دولہا بنے گے. صاحب مستدرک نے اپنی کتاب مستدرک شریف میں روایت نقل فرمائی ہے, اللہ والوں کو حشر کے میدان میں گولڈ کی کرسیوں پہ بٹھایا جائے گا. واہ سبحان اللہ. سونا سونا 1 تولہ سونا خریدنا ہو آج کی تاریخ میں تو سر کا پسینہ پیر شریف تک تشریف لے آتا. اور اس دن کرسیاں گولڈ کی ہوگی جس پر اللہ والے بیٹھے ہوں گے, شان ہوگی بلند و بالا. اور جب یہ اللہ کے دشمن ولی کے دشمن ان کی کرسیوں کی طرف دیکھیں ارے تو فرشتے ڈنڈا چل سیدھے جہنم کی طرف, چل سیدھے جہنم. کدھر دیکھتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. اللہ کے ولیوں کے دشمنوں کو فرشتے جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے. ابھی بھی وقت ہے ان سے دوستی کرو. واہ سبحان اللہ. ابھی بھی وقت ہے ان کے عشق کے چراغ دل میں جلا لو. ابھی وقت ہے ان کی محبت کا الا دل میں دہکا لو. ابھی بھی وقت ہے غلامی کا رشتہ جوڑ لو تاکہ ان کے باراتی بننے کے لائق ہو جاؤ. اللہ گواہ ہے ہماری زنبیل حیات میں کوئی ایسی ایک نیکی بھی نہیں ہے جس پر مکمل کانفیڈنس کے ساتھ ہم یہ کہہ سکیں یہ اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق ہے. ایک نیکی ہمارے پاس نہیں. ہو سکتا آپ کے پاس 59 سال میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی نیکی نہیں دیکھی ہے جو اس معیار کی ہو کہ اللہ کی شان کے لائق ہے. ہر نیکی فساد نیت کا شکار ہے. تو اپنے عمل کی بنیاد پر تو ہم بخشی دانے سے رہے, اس لیے ان کے دامنوں میں چھپ جاؤ, عمل کرتے رہو. دامن میں ان کے پناہ لے لو جنہیں دولہا بنایا جانے والا, بے شک سبحان اللہ سبحان. جنہیں دولہا بنایا جائے. اور ان کا مقام اللہ خود فرماتا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. حشر کے میدان میں تمہارا جگری دوست تمہارا دشمن بن جائے گا, مگر اللہ والوں کی دوستی وہاں بھی کام آئے گی. الأخلاء جو ہے یہ خلت کی جمع ہے. خلت خلیل, خلیل کسے کہتے ہیں؟ گہرا دوست. بہت ہی گہرے دوست کو خلیل کہا جاتا ہے. ورنہ عربی لینگویج میں رفیق کے معنی بھی دوست کے آتے ہیں, صدیق کے معنی بھی دوست کے آتے ہیں, مگر یہ وہ دوست ہیں مل گئے راہ میں تو دیکھ لیا ایک نظر ورنہ پھر حسرت دیدار کی ایسی تیسی. خلیل کسے کہتے ہیں؟ جو جگری دوست ہوتا ہے, قلبی دوست ہوتا ہے, بڑا گہرا دوست ہوتا ہے. اس رتبے پر فائز حضرت ابراہیم علیہ السلام. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے, قریبی دوست بنایا, خلت والا دوست کا رتبہ عطا کیا ہے. تو ایسا دوست بھی آپ کا ہوگا نا تو دنیا میں جب حشر کا میدان ہوگا تو وہاں وہ دوست آپ کا دشمن بن جائے گا. میں نہیں کہتا ہوں, قرآن کا ججمنٹ ہے یہ. اللہ فرماتا ہے
تمہارا قلبی دوست، تمہارا جگری دوست، تمہارا دشمن حشر میں بن جائے گا۔ دوستی کس کی کام آئے گی؟ رب فرماتا ہے وہ جو اللہ والے ہوں گے، وہ جو اللہ کے دوست ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، جن کی راتیں اللہ کی محبت میں گزری ہوگی اور جن کے دن لمحہ لمحہ خدا کی تسبیح و تحلیل میں گزرے ہوں گے، وہ لوگ اللہ والے ہوں گے اور انہیں یہ رتبہ دیا جائے گا۔ وہ اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے، وہ جائیں گے تو ایک ہجوم ہوگا ان کے ساتھ میں۔ مجال نہ ہوگی داروغ جنت کی یہ پوچھ سکے کہاں جا رہے ہو، اس لیے کہ اس دن تو صرف دولہا دیکھا جائے، جی بے شک، سبحان اللہ۔ دولہا آگے آگے، باراتی پیچھے پیچھے۔ تو اس لائق بن جاؤ ساتھیوں کہ جس کا عرس منا رہے ہو نا، جیسے یہاں بیٹھے ہو نا، ایسے ہی ان کے اس محفل میں جب انہیں دولہا بنایا جائے حشر کے میدان میں، تو وہاں بیٹھنے کے لائق یہ چہرہ بنے۔ واہ سبحان اللہ۔ نیکیاں کرو۔ یہ اللہ والے بنتے کیسے ہیں؟ اللہ والے بریانی کھا کے، مرغا مسلم کھا کے اللہ والے بنتے ہیں؟ جی نہیں، یہ تو رتبے اعزاز ہوتا ہے۔ اللہ جسے چن لیتا ہے اپنی دوستی کے لیے، جسے سلیکٹ کر لیتا ہے، جس کا انتخاب عمل میں آتا ہے، اللہ اسے دوست بنا لیتا ہے۔ بے شک، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اللہ کا دوست نہیں بنتا ہے۔ جی ہاں، وہ کس شان کا رب ہے، وہ ایسے ویسے کو دوست نہیں بناتا ہے۔ جب وہ دوست بناتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے جو اس کی دوستی کے معیار پہ پورا اترے۔ بے شک، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ شراب خانے میں جا رہے بندے مومن کو، حضرت بشر حافی کو، جب دوستی کا میسج دینا ہوا رب کو نا، ایک بہانہ پیدا کیا۔ جی بے شک، شراب کا اڈا تھا، دکان تھی شراب کی، مگر گھر سے نکلے تھے کہ چلیں دکان کھولتے ہیں، لوگوں کو شراب پلائیں گے۔ تو راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا جس پہ لفظ اللہ لکھا تھا۔ اس کو انہوں نے ادب سے اٹھایا، اسے جھاڑا، پوچھا، صاف کیا، اپنے شراب خانے میں لگے، سب سے اوپر رکھ دیا۔ ابھی رکھا ہی تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، کہا بشر حافی، اللہ نے تجھے اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا یہ کیسے؟ ایک شرابی آدمی، ایک شراب کا اڈا چلانے والے کو اللہ نے دوستی کے لیے منتخب کر لیا۔ کہا ہاں، عمل کیا کیا بشر نے؟ عمل صرف اتنا ہے، اللہ کے اسم جلالت کو ادب سے اٹھایا، محبت سے اس کی تعظیم و توقیر کی۔ محض اس عمل کے بدلے میں پروردگار نے شراب کی تمام تر گناہوں کے دھبوں کو رحمت الہی سے دھل کر کے رکھ دیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بشر تو میرا دوست بن گیا ہے۔ اس محبت میں جب انہوں نے ٹکڑا اٹھایا تھا نا کاغذ کا، وہ ننگے پیر جا رہے تھے۔ زندگی بھر بشر حافی نے پیر میں جوتے نہیں پہنے۔ جب میں نے اللہ کے نام کا پرچہ اٹھایا تھا تو میرے پیر میں جوتا نہیں تھا، شاید یہ ادب رب کو پسند آیا۔ حضرت بشر حافی کہتے ہیں ننگے پیر چلنے والے کو، ننگے پیر رہنے والے کو، بغداد محلہ میں ان کا مزار پرنمار ہے۔ میں نے جو حاضری دی تو بڑا لطف آیا ان کے آستانے کے نام پہ حاضری دینے کے بعد۔ کیسے کیسے لوگ ہیں، اللہ جب کسی کے دل کی کایا پلٹنا چاہتا ہے تو برسہ برس کے گناہوں کو ایک پل میں دھل دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے گناہ کیے ہیں اور یقیناً کیے ہیں تو ہمیں ان گناہوں پہ نظر ثانی کر کے شرمندگی کے آنسوؤں سے گناہوں کے دھبوں کو دھلنے کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں کس وقت اس دل کے نہا خانے میں جلوہ یار بسنے کے لیے آ جائے۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ دل کلین کر لو، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، یہ دل ایسا بنا لو ساتھ، گناہوں سے پاک و صاف کر لو، برائیوں سے پاک و صاف کر لو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے
انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ نے انعام نبیوں پہ کیا، صدیقین پہ کیا، شہداء پہ کیا، ولیوں پہ کیا. آگے اللہ کا فرماتا وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بڑے اچھے دوست ہیں یہ لوگ. اللہ جسے اچھا دوست کہے کیا وہ برا ہو سکتا ہے؟ بھی ہم کسی کو دوست بنائیں اپنی حساب سے اسے سلیکٹ کرتے ہیں دوستی کے لائق ہے کہ نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم نے دوست تو بنا لیا ہے مگر بعد میں پتا چلتا ہے یار یہ تمہاری ٹانگیں کاٹ رہا ہے، بعد میں معلوم پڑتا ہے تو دشمن نکلا، تو ہم دوستی سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور دشمنی مول لے لیتے ہیں. لیکن جسے اللہ آپ کا دوست قرار دے، بڑے اچھے دوست ہیں اللہ والے، اولیاء، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. اللہ فرماتا ہے ان کی دوستی بہت اچھی ہے. اے لوگوں دوستی کرنی ہے نا تو نبیوں سے کرو، رسولوں سے کرو، صدیقین سے کرو، شہداء سے کرو، اللہ کے ولیوں سے دوستی کرو، اس لیے کہ ان کی دوستی یہاں بھی کام آتی ہے اور وہاں بھی کام آتی ہے. بے شک حق ہے. سبحان اللہ. اور آئیے 25واں پارہ اللہ ارشاد فرماتا ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین. اللہ فرماتا بے شک ولی لوگ امن و شانتی کی جگہوں میں ہیں. واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں بھی گھر دیکھیے اللہ والوں کیا لمک چمکتا دمکتا لہکتا پھولوں میں نہایا ہوا. کیا مقدر ہے یار. انتقال ہو جانے کے بعد صدیوں بعد تک ہجوم ہے انسانوں کا. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کشکولے گدائی لے کے بھیک مانگتے میں دکھائی پڑتے ہیں. کیا رتبہ ان کے، کیا منصب ان کے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ امن کی جگہوں میں. امن کی جگہ کون سی ہے؟ فی جنات و عیون، وہ باغیچہ ہے جس باغیچے میں چشمے ہیں پانی کے. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، اور وہ لوگ اللہ والے عرش کے سائے میں، حشر کے میدان میں آمنے سامنے گولڈ کی کرسیوں پہ شان سے بیٹھے ہوئے. مطلب یہ کہ اس طرف غوث اعظم کی کرسی ہے، اس طرف غریب نواز کی کرسی. واہ سبحان اللہ. سبحان ادھر بابا تاج الدین کی کرسی لگی ہے، ادھر بھیا جی کی کرسی لگی واہ ہے. سبحان اللہ. ادھر حضرت مخدوم سمنا کی کرسی ہے، ادھر سرکار اعلیٰ حضرت کی واہ کرسی سبحان ہے. اللہ. ادھر بابا فرید کی کرسی ہے، ادھر سرکار نظام پاک کی کرسی ہے. واہ سبحان یہ اللہ. کرسیاں لگی ہوئی اللہ کا مطلب میں نہیں کہتا. ماشاءاللہ. یلبسون من سندس، جنتی ڈریس قریب و کنادیس کے پہن کر یہ گولڈ کی کرسیوں پہ متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا یا اللہ کوئی ان کا احسان تھا کا نہیں. کذالک، یوں ہی اور تم اسی پہ مرے جا رہے ہو. اللہ کا مطلب زوجناہم بحور عین، ارے ہم نے تو ان کی شادیاں بھی جنت کی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دی ہیں. واہ سبحان اللہ. یہ کیا کہتے ہیں؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. او سنیو، تم جنہیں پکارتے ہو نا اللہ کے علاوہ، یہ سارے مل جائیں تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے. ہم کہتے بیٹے یہ تمہارا کام ہے مکھی کے پر بنانا. اللہ والوں کا کام قسمتیں بنانا ہوتا ہے، مکھی کے پر بنانا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نیک بندے دنیا کی تقدیریں بناتے ہیں، مکھی کے پر نہیں بناتے. یہ تم بنانا تمہاری کام نہیں ہے. اللہ فرماتا او میرے بندو سنو سنو، ہم نے انہیں ڈریس پہنا ہے، جنتی حوروں سے، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے شادیاں کر دی ہیں. اچھا بڑی آنکھوں والی حوروں کی قید کیوں لگایا ہے؟ آدمی کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر آنکھیں چھوٹی ہو نا تو سارے حسن پہ پانی پھر جاتا ہے. آپ نے نیپالیوں کو دیکھا ہے، چائنیز کو، تبت اور بھوٹان کے لوگوں کو،
मलेशिया और इंडोनेशिया के लोगों को देखा है, बड़े खूबसूरत जैसे ट्यूबलाइट है और आंखें ऐसा लगता है ही नहीं, लगता किसी ने ब्लेड से, ये तख्लीक कुदरत पर एतराज नहीं है, तकरीब फहम की बात, इतनी बारीक बारीक आंखें, लगता है ही नहीं आंखें। तो आंखों का छोटा होना हुस्न के अंदर कजी पैदा कर देता है। मैंने कहा अल्लाह, जन्नत में जिन हूरों से तूने अपने वलियों की शादियां करी है उनकी डिफिनेशन क्या है? रब फरमाता बिहूरिन ईनुन, उनकी आंखें बहुत बड़ी, वो जन्नत की हूरें बहुत बड़ी बड़ी आंखों वाली है। हमने उनसे उनकी दो शादियां करी अपने वलियों की। ये बड़े मुकद्दर वाले लोग हैं, बड़ी शान के लोग हैं। और आइए देखिए ना, अल्लाह फरमाता है, हजरत ईसा पैगंबर अल्लाह नहीं है, अल्लाह के बंदे हैं। पावर कितना है? कुरान उठाइए ना, इन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन कहयति तैर फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उब्रिउल अकमहा वल अबरसा व उहिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। हमारे पास कोई लफ्ज़ी बात नहीं है, मैं कुरानी आयात पेश करता हूं। हज़रत ईसा क्या कहते हैं? इन्नी, मैं, क्या पावर है, ये दम वाला बोला करता। इन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन कहयति तैर, ऐ लोगों, मैं मिट्टी से चिड़िया की मूरत बनाता हूं, परिंदों की मूरत बनाता हूं, मुर्गी बनाता हूं, कबूतर बनाता हूं, दूसरी चिड़िया बनाता हूं मिट्टी से। अखलुकु लकुम मिनत्तीन कहयति तैर, फिर क्या करता हूं? फरमाते हैं फअनफुखु फी, फिर मैं उसमें फूंक मारता हूं, दम करता हूं, दम। ये उनके दम है ना, जिनके दम में दम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। जिनके दम में दम है, ये उनका दम है। फरमाते फअनफुखु फी, मैं दम करता हूं उस मिट्टी के परिंदे के अंदर, फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, मेरी फूंक जाती है परिंदे के अंदर, परिंदा जिंदा होकर उड़ने लगता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ईसा अल्लाह नहीं है, रूहुल्लाह है, नबीउल्लाह है, रसूलुल्लाह है, इब्ने मरियम है, बिन बाप के बेटे हैं। पावर इतना है, पावर, फूंक मार दे मिट्टी के परिंदे में तो अल्लाह उसमें जान पैदा कर। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। और आगे फरमाता अल्लाह, इनकी शान क्या? व उब्रिउल अकमहा वल अबरस, मैं मादरजाद अंधों को अच्छा करता हूं, वाह, मैं कोढ़ियों को अच्छा करता हूं। और इसी पे बस नहीं, वो उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, मेरे रब ने मुझे ये पावर दिया है ना, अगर मैं मुर्दे को लात मार दूं तो जिंदा होकर बैठ जाता हूं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता नहीं बेटे कहां से पढ़ के आते हैं, आधा इधर की, आधा तीतर, आधा बटेर बन के आते। बोला नहीं, कहीं लिखा ही हुआ नहीं भाई साहब, कुरान पढ़ रहा हूं। जी वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कुरान पढ़ रहा हूं। हज़रत ईसा कहते हैं दुनिया का कोई मेडिकल कॉलेज ये दावा नहीं कर सकता है जो बच्चा मादरजात ब्लाइंड पैदा हुआ है, अब तक मेडिकल साइंस आजिज है उसे आंख देने से। जिसे कोढ़ का मर्ज हो जाए, अब तक साइंस की दुनिया लुंजी, गूंगी, बहरी, अपाहिज है, ऐसे किसी मरीज को शिफायाब नहीं कर सकी है। मगर जहां दुनिया का मेडिकल साइंस जवाब दे देता है, वहां अल्लाह वालों के कुदरत का इंकिशाफ होता है। वाह, सुभान ईसा पैगंबर फरमाते, मैं मादरजात अंधों को अच्छा करता हूं। अगर मैं अपना दस्ते नाज मादरजात अंधे के चेहरे पे फेर दूं, रब ने मेरे हाथों में वो शिफा पैदा की है, अल्लाह मादरजात अंधों को अच्छा कर देता है, वाह, सुभान, बॉडियों को अच्छा कर देता है। और मर जाए ना कोई, मैं ठोकर लगा दूं तो मुर्दा उड़ के बैठ जाता। अच्छा, ऐसा कोई बाबा आपके छिंदवाड़ा में आ जाए तो क्या मजा होगा उस बाबा का। हुक्म खुदा की क्या जय जयकार, पूरा छिंदवाड़ा, पूरा MP, पूरा महाराष्ट्र, अरे बाबा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
بات بھائی جو کوڑے کو اچھا کرتا ہو، مادرزا بندوں کو اچھا کرتا ہو، جو مردوں کو زندہ کرتا ہو، کسی سے پوچھو کیا آپ مرنا چاہتے ہیں تو ایک بار تو اس کے چہرے کا رنگ پھک پڑ جائے گا، مرنے کی بات حالانکہ مرنا ہے مگر کوئی جلدی مرنا نہیں چاہتا. جی بے شک. کسی بھی مرنے والے سے بھی پوچھ لو کہ آپ مرنا چاہتے کیا خواہش ہے آپ کی آخری، وہ یہی کہے گا کاش تھوڑی سی زندگی اور مل جاتی تو بڑا اچھا ہوتا. کوئی مرنا نہیں چاہتا ہے. اگر ایسا کوئی بابا آ جائے جو مردوں کو زندہ کرتا ہو تو اس بابا کو بڑھیا سا مکان، بلڈنگ، بنگلہ بنا کر کے پورے چھندواڑہ کے ہوگئے حضرت آپ تو یہی رہیے کہیں مت جائیے تاکہ کوئی بھی چھندواڑہ کا آدمی مرے نا تو اسے فوراً ہم آپ سے زندہ کرا دیں. یہی ہوگا نا. عیسیٰ پیغمبر کا دم دیکھے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اور اسی پہ بس نہیں، اللہ فرماتا ہے اُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. میں تمہیں انفارمیشن دیتا ہوں کہ تم ابھی گھر سے کیا کھانا کھا کے آئے ہو اور تمہاری امی نے پتیلی میں کیا بنا کے چھوڑا ہوا ہے. واہ سبحان اللہ. مجھے تو نہیں پتا نا آپ نے کیا کھانا کھایا ہے، لیکن اگر میں ایک ایک کا نام لے کر کے بتاؤں کہ آج آپ نے مرغی کھائی ہے، آپ نے بریانی کھائی ہے، آپ نے پلاؤ کھایا ہے، آپ نے چکن چلی کھائی ہے، آپ نے یہ کھایا ہو، یار بڑا پہنچے نا مولانا. ارے بہت بڑا قسم خدا کی، اسے کیسے پتا چلا مولانا کو ہم نے گھر میں کیا کھایا ہوا؟ اس کا مطلب بڑا پہنچے ہے. تو پھر تو میری بات ماشاءاللہ نکل پڑے گی میری، یہ اچھا مولانا ہے نا. حضرت عیسیٰ پیغمبر فرماتے تھے میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ ابھی تم گھر سے کیا کھا کے آئے، اور میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ تمہاری امی نے پتیلی میں کیا بنا کر رکھا ہوا ہے. یہ دم اللہ والوں کو اللہ نے دیا ہے، یہ پاور رب نے دیا ہے. اگر عیسیٰ پیغمبر کا اتنا دم ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کا دم کتنا. واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ نے تو جو روح نکل چکی تھی جسم میں اسے واپس بلایا، اور میرے نبی نے جس پتھر میں جان نہ تھی اسے بھی اپنا کلمہ پڑھوایا. واہ سبحان اللہ. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، معجزات مصطفیٰ، عرص مقدس. ماشاءاللہ یہ پاور ہمارے نبی کا ہے. بے شک. ہر نبی کی قدرت کا پرتو ہوتا ہے اس نبی کی امت کا ولی. حضرت عیسیٰ کے امت کے ولی حضرت عیسیٰ کی قدرت کا مظہر ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک. یہ یقیناً پرفیکٹ یقینی ایمان اہل سنت جماعت کا ہے. ساری دنیا میں، ساری کائنات میں، نبیوں اور رسولوں میں سب سے سپیریئر ذات کوئی ہے تو آمینہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام. بے شک حق ہے. سبحان اللہ. جن کی امت میں آنے کی تمنا موسیٰ جیسے پیغمبر، عیسیٰ جیسے پیغمبر، ابراہیم جیسے پیغمبر علیہم الصلوات والتسلیمات یہ دعا مانگتے تھے اللہ مجھے اپنے پیغمبر محمد کی امت میں اٹھاتا. یہ نبی دعا مانگتے ہیں، یہ رسول دعا مانگتے ہیں. او اہل ایمان مسلمان سن، وہ تو دعائیں مانگتے تھے امت محمدیہ کا فرد ہونے کے لیے. رب نے تجھ پہ کتنا بڑا کرم کیا ہے، تو نے دعا تو نہیں مانگی ہے، آمنہ کے لال کا دامن اللہ کریم نے تیرے ہاتھوں میں دے دیا. کیا اللہ کا یہ اعزاز کم ہے اس کی طرف سے آپ کے لیے؟ بہت بڑا اعزاز ہے مسلمانوں آپ کا. جس طرح سے پوری کائنات میں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے، ایسے ہی ہماری نبی کی امت سے بہتر کوئی امت نہیں. آپ امت محمدیہ ہے، خیر امت ہے. کسی نبی کی امت آپ سے برابری نہیں کر سکتی ہے، اور جب تک آپ داخل نہ ہو کے جنت میں تب تک کسی نبی کی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. اپنی مقدر پہ ناز کیجیے، اپنے قسمت پہ ناز کیجیے کہ اللہ نے یہ اعزاز اور یہ کرم آپ کو عطا فرمایا ہے. ہم کتنے ناکارے لوگ ہیں. اللہ کی روزی دن میں 3 مرتبہ حلق شریف کے اوپر تک ٹھونس ٹھونس کے کھاتے ہیں.
آپ پیٹ پہ ہاتھ پھیر پھیر کر کے ڈکارے لیتے ہیں اور نماز کا وقت آتا ہے تو بیٹھ کے گپے لاتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر کے کہ ماشاءاللہ یہاں کے علماء کرام ائمہ کرام بڑی محنت کرتے ہیں اور یہاں کے نوجوان طبقہ میں دین کی ایک اچھی بیداری آئی ہے۔ لوگ نمازیں پڑھنے کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اللہ اس میں دوام و استمرار پیدا فرمائے۔ آمین آمین۔ جس قوم کی نوجوان نسل سدھر جائے اس قوم کا مستقبل سدھر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے زندہ قومیں اپنے نوجوان نسلوں پہ بڑی محنت کرتی ہیں۔ دیکھ لیجئے دنیا کے نقشے پہ ہمارے یہاں بھی اس کا پرچلن نہیں ہے، یا یہ کہ جو بڑے لوگ ہیں اپنے بچوں پر دھیان دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے بچے یوں پیدا ہوئے ہیں گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے گلی میں پروان چڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کوئی جوا کھیلنے لگا گیا، کوئی سٹا کھیل رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی ایم ڈی کھا رہا ہے، کوئی افیون کھا رہا ہے، کوئی گرد پی رہا ہے، کوئی چرس پی رہا ہے۔ سنبھالو اپنی نسلوں کو، سنبھالو۔ اولاد اللہ کا عطیہ ہوتی، عطیہ، اس کی تربیت کرو۔ ایک ماں باپ کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دے اور اچھی تربیت کرے۔ یہ بھی جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں کی انجمن اصلاح المسلمین کے ذمہ داروں کے ذریعے سے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے دین و سنت کا۔ درگاہ شریف کمیٹی کی طرف سے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، مبارکباد ہے آپ سب کے ذرا۔ ورنہ کمیٹیاں تو مادر پدر آزاد ہوتی ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ ہاں، سی بی ایس ای پیٹرن پہ سنا کام ہو رہا ہے، اسکول بھی چل رہا ہے ابھی چھوٹے بچوں کا۔ اللہ کرے یہ بڑے بچوں کا بھی ایسے ہی ہو جائے، ہماری بچیوں کے لیے بھی ایسا ہو جائے۔ اللہ نے وقت دیا ہے، موقع دیا ہے، کچھ کر کے مریے۔ ایسا نہ ہو کہ مر جاؤ یوں ہی اور آنے والی نسلیں تم پر لعنت بھیجیں کہ ایسے کمین اور ذلیل لوگ تھے، انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ ایسا کچھ کر کے مرو جب مرنے لگو تو دل مطمئن ہو کہ میں نے کچھ کیا ہے اور خوش خوش اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور قومیں بھی اس کا تمہیں ریفنڈ دیں۔ نہیں، ہمارے بزرگوں نے ہمارے ساتھ مہربانی کی ہے، ہمیں اسکول دیے ہیں، ہمیں مدارس دیے ہیں، ہمیں سوسائٹیز دی ہیں، اور ہمارے ماحول کو پراگندگی سے بچا کر کے خوش آئند ماحول عطا فرمایا ہے۔ تو اپنے مرحومین کے لیے ہم بخشش کی دعاؤں کی سوغات پیش کریں۔ یہ مرتے دم تک وہ بھی کرتے رہیں گے اور صدقے جاری آپ کے لیے۔ یہ آپ سے گزارش ہے میرے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، توجہ فرمائیں۔ اللہ کریم اپنے دوستوں سے بڑی محبت کرتا، بڑا پیار کرتا۔ ہم نے بھی اپنے پردادا کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا، لیکن آج ہم نہیں بتا سکتے ہمارے قبرستان میں کہ ہمارے پردادا کی قبر کہاں ہے۔ لیکن خواجہ غریب نواز سرکار 800 سال پہلے انتقال کر کے اجمیر میں سو گئے۔ صرف زمین کے نقشے پر نہیں، انسانوں کے دلوں کے نقشے پہ وہ گنبد سلامت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ 100 سال کا عرس منا رہے ہو، حضرت بابا عطا اللہ بھیا جی رحمت اللہ تعالی 100 سال کا عرس کیوں منا رہے ہیں؟ خاندانی رشتہ آپ کا جی نہیں، ان کا کچھ احسان آپ کو لگا نہیں، احسان انہوں نے کچھ کیا ہے آپ کے لیے، انہوں نے آپ کے دلوں پہ حکومت کری ہے۔ ہم نے دیکھا تاج محل میں شاہ جہاں سو رہا ہے، اس کی بیگم سو رہی ہے، اربوں کی پراپرٹی ہونے کے باوجود کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں، کوئی فاتحہ نہیں پڑھنے جاتا۔ لوگ جوتے اور چپل پہن کے دندناتے گھومتے ہیں، مگر جیسے آستانے کرم پہ اس بزرگ کے کوئی جانا چاہتا ہے نا تو پہلے سر ڈھکتا ہے، واہ سبحان اللہ، چپلیں نکالتا ہے، پھر گلہائے عقیدت لیتا ہے، سر جھکا کر کے غلامی کی نظریں پیش کرتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی محبت ہے رب عام کر دیتا ہے، دنیا کے انسانوں کے دلوں میں ان کی محبت رچ بس جاتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان۔ ان کے چرچے رب نے کیے ہیں،
اور جن کا ڈنکا رب بجائے اس کے ڈنکے چپ نہیں ہوتے، بے شک جن کا خطبہ اللہ پڑھے نا ان کے خطبے کوئی روک نہیں سکتا ہے، جن کی حکومتوں کے سورج آسمانوں پہ نکلتے ہوں اسے کوئی منتمل نہیں کر سکتا ہے۔ ہندوستان جیسا اکھنڈ بھارت جیسا ملک یہ کسی بادشاہ کی تلوار کا مرہون منت نہیں ہے مسلمان۔ ہاں، بادشاہوں کے ذریعے سے ہم مسلمان نہیں بنے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو 1000 سال ہندوستان کے بہت تھے پورے دیش کو مسلمان بنا لیتے۔ زبردستی کا مسلمان اللہ ہی نہیں مانتا کسی کو۔ ہم نے تاریخ پڑھی ہے، جب شہاب الدین غوری پرتھوی راج سے مقابلے میں شکست فاج کھا کر کے غزنی کی طرف فوج کو کچھ کٹوا کر کے مروا کر کے کچھ بھاگتا ہوا لے کے واپس جا رہا تھا نا، تو ایک درویش اسی غزنی کے راستے سے ہندوستان آ رہا تھا جسے معین الدین اجمیری کہتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ تلواروں کے ذریعے سے اگر اسلام پھیلتا تو شہاب الدین غوری مار کھا کے نہ جاتا۔ اسلام تو صوفیوں نے پھیلایا، اسلام ولیوں نے پھیلایا، اسلام کو اللہ کے نیک بندوں نے پھیلایا ہے، اور ان کی بارگاہیں وہ بارگاہیں ہوتی تھیں کہ ان کی دہلیز پر اپنا اور بیگانہ اس کی کوئی امتیاز نہیں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کوئی بھی آئے سب سے پیار سے محبت سے پیش آتے تھے۔ لوگ اخلاق محمدی کا پیکر دیکھتے تھے، اپنے دل کے کفر کو نکال کے باہر پھینکتے تھے اور لائے ہوئے اسلام کا چراغ دل میں بٹھا لیتے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے خواجہ سرکار کی ہسٹری پڑھی، میرے غریب نواز آقا جب نماز پڑھتے تھے نا اکثر آنکھیں بند رکھتے، جب نماز کا وقت آتا آنکھیں کھل جاتی تھی۔ 70 سال تک سونے کے لیے یہ پیٹھ خواجہ معین الدین چشتی نے زمین پر نہیں لگایا۔ اللہ، آج ہم اتنا سوتے ہیں نا، ایک تو ہمارا نوجوان پوری رات موبائل دیکھتا ہے، صبح 4 بجے سوتا ہے بیٹا، 4 بجے، پھر 9 بجے 10 بجے 11 بجے اٹھے گا، جب شیطان جناب اس کے منہ میں ششو کر دیتے ہیں نا تب بیدار ہوتا ہے۔ جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان کے منہ میں شیطان ششو کر دیتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، جوانوں، دوستوں، بزرگوں، اس منہ کو بچانے کے لیے اللہ کی عبادت کرو، نماز کے لیے اٹھ جایا کرو، سمجھ رہے ہو؟ واہ ماشاء اللہ۔ رات بھر موبائل کی دادی اماں کو لیے چاٹتے مت رہی ہو پوری رات۔ اچھا اکیلے آدمی پکڑا رہتا تھا، جب یہ دادی اماں تشریف نہیں لائی تھی موبائل کی تو اس وقت 10-5 لوگ بیٹھتے تھے، ہنسی کی بات ہوتی تھی، دوستی کی بات ہوتی تھی، ادھر ادھر کی بات ہوتا، ٹائم پاس ہوتا تھا۔ اب کیا ہے، اب آدمی سوچتا کہ کوئی ہمارے پاس نہ رہے، ہم اکیلے پگلائے رہے۔ غلط تو نہیں کہتا ہوں؟ جی ہاں، کوئی اس پیڑ کے نیچے ہے، کوئی اس بگیا میں بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی ٹرین پہ ایسے اکیلے چپکے سے مطلب بدماشی کر رہا ہے۔ جس کو دیکھو کہ کوئی اس کا موبائل دیکھ نہ پائے، جیسے عادت بس یوں کر لے گا، جب پھٹ سے بند ہے مطلب تم جرم کر رہے تھے، بدماشیاں کر رہے تھے۔ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے اس گناہوں کی پراکاشٹا کو اللہ نہیں دیکھ رہا؟ جرائم کی اس دنیا کو جس کو آپ نے آباد کیا ہے جوانوں، کیا اللہ نہیں دیکھتا ہے؟ حساب تو اللہ نے لینا ہے نا۔ رب کا آدیش وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، بندے ڈر اس دن سے جس دن اللہ کے دربار میں تیری پیشی ہونے والی ہے۔ حساب تو اللہ لیں گے، دنیا حساب لے چاہے نہ لے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک بندہ اس بات کا جواب نہ دے دے گا کہ اس نے زندگی کیسے گزاری ہے، اسے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سوچ لیجئے، وہاں نہ کوئی چودھری صاحب کام آئیں گے، نہ کوئی مولانا صاحب کام آئیں گے، نہ کوئی ایم ایل اے صاحب کام آئیں گے، نہ کوئی چمچے اور مخبر صاحب کام آئیں گے، نہ کوئی دلال صاحب کام آئیں گے۔ تم نے حساب دینا ہے۔ 70 سال 60 سال 80 سال
تم کو جو اللہ نے زندگی کی شکل میں نعمت دی تھی نا، اس زندگی کی نعمت کی قدر تم نے کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ گزارا ہے زندگی تو کیسے گزارا؟ حساب دے۔ پیدا کرنے والے کا حق بنتا ہے حساب دینے کا۔ اگر بندہ نیک ہے تو اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو کوئی مرد و عورت اچھے کام کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے، ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے۔ مرد ہو یا عورت، کام اچھے کرنے چاہیے۔ اچھا اور برا اس کی پہچان کیسے ہو؟ کسی کام کے کرنے سے اگر دل کھٹکتا ہے سمجھ جاؤ یہ برا ہے۔ جس کام کے کرنے پہ دل کھٹکے اس کام کو مت کیجیے۔ دل پوری باڈی کا مانیٹر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے انسان کے جسم کے پہلو میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب تک وہ صحیح ہے تب تک پوری باڈی صحیح ہے، اور اگر وہ گڑبڑ تو پوری باڈی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ الا وہی القلب، آقا فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے۔ صرف 150 گرام کا الٹی سائڈ میں الٹا لٹکا ہوا ہے، مگر اس پوری باڈی کو مانیٹرنگ کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے وہ دل۔ اسی دل کو صاف کرنے کا کام یہ اللہ والے کرتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کپڑے صاف کرتے ہیں، اللہ والے دل صاف کرتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس دور میں زیادہ پیر جیب صاف کرتے ہیں، یہ عجیب اتفاق ہے، زیادہ پیر جیب صاف کرتے ہیں، اللہ والا دل صاف کرتا ہے۔ مولانا کا کام ہے کپڑے صاف کرنا، ظاہر کو صاف کرنا مولانا کا کام ہے، باطن کو صاف کرنا ان اللہ والوں کا کام ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے صوفی الگ ہوتا ہے مولوی الگ ہوتا ہے۔ اچھا بھائی صاحب یہ آپ نے پریبھاشا کہاں سے لی ہے؟ مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ صوفی اور مولانا کی جو یہ الگ الگ ڈیفینیشن آپ بتا رہے ہیں مجھے بتا دیجیے کہاں ہے؟ حدیث شریف کی کون سی کتاب میں؟ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا مجھے بتائیں؟ کہیں نہیں ہے۔ واہ اچھا سوال ہے۔ ہر صوفی عالم ہوتا ہے، واہ اور ہر عالم صوفی ہو یہ ضروری نہیں۔ ہر صوفی جس کو متقی کہتے ہیں، متقی ہی ولی ہوتا ہے، اس لیے ہر صوفی ولی ہوتا ہے۔ 20 انگوٹھی پہنے ہوئے، کڑے پہنے، گلے میں بھی انہوں نے پہن رکھا زنجیریں سونے والی کی، کان میں بھی کنڈا پہن رکھا۔ ہاں میں نے دیکھا پیروں کو کان میں بالیاں لٹکائے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے بال اس کو ربڑ سے پیچھے سے مار دیں گے اللہ کے یہ بندے۔ اور ہماری ارے کیا پہنچے نا بزرگ ہے۔ اور جب ان سے ہم نے پوچھا یار یہ تمہارے پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کیا جانے مولانا لوگ، ہمارے پیر صاحب مدینے شریف میں نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے پیر صاحب مدینے شریف میں نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا بھائی صاحب تو آپ اپنے پیر صاحب سے کہہ دیجئے مدینے شریف کا کھانا بھی کھایا کریں، مدینے شریف کا پانی پیا کریں زمزم، کیا وہ اچھا نہیں لگتا ہے؟ جب ٹھوس کر کھانا کھانا ہو تو ہندوستان میں کھاتا ہے کوند بھر بھر کر کے، اور نماز کی باری آتی تو مدینے میں نماز پڑھتا ہے۔ کیا مکاریاں یار، کھانا ہندوستان کا، گدا ہندوستان کا، پانی بستری ہندوستان کی، اب بیٹے پیر دبا پیر دبائے، عورتیں پیر دباتی ہیں ایسے ملعونوں کے۔ بڑا بے غیرت ہے وہ باپ جس کی بیٹی، بڑا بے شرم ہے وہ بھائی جس کی بہن، اور بہت ہی بے غیرت ہے وہ شوہر جس کی بیوی کسی غیر محرم کے ہاتھ پیر دبائے، چاہے پیر ہو چاہے بقرہ ہو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتی اللہ کی عزت کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے پیارے مصطفیٰ نے کسی غیر محرم کے ہاتھ سے ہاتھ کبھی ٹچ کیا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ضرورت پڑتی ہے عورتوں کا جھمیلا لگانے کی جب پیر صاحب آ جائے؟ بچوں سب سے بڑا رتبہ تمہارے لیے تمہاری ماں اور باپ کا،
اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان سے بڑا کوئی نہیں تمہارے لیے۔ ہم نے نبیوں کو ماں باپ کے قدموں میں جھکتے دیکھا ہے، رسولوں کو ہم نے ماں باپ کے قدموں میں جھکتے دیکھا ہے۔ سیدہ حلیمہ ایک بار جب مدینہ طیبہ آئی تھی، آقا کریم کی رضائی ماں، تو امام الانبیاء ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی چادر نور اتارا، بچھا دیا، اس بوڑھی خاتون کو بٹھایا، دو زانوں کر کے نبیوں کا امام اس خاتون کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ کچھ کہتی نہیں، میرے حضور سنتے رہے۔ جب جانے لگی تو حضور ادب سے کھڑے ہوئے، عزت سے ان کو رخصت کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون خاتون تھی جو تشریف لائی تھی؟ آقا فرماتے ہیں صحابہ یہ میری وہ رضائی ماں ہے جنہیں حلیمہ کہتے ہیں، میں نے ان کا دودھ دیا ہے۔ غور کیجئے، جب نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول اپنی رضائی ماں کا اتنا احترام کرتا ہو، حقیقی ماں سیدہ آمنہ ہوتی کتنی تعظیم و توقیر میرے مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تمہارے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بوڑھے ہو جائے نا تو اے لوگو تم انہیں اف بھی مت کہنا، اف بھی مت کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا انہیں جھڑکنا مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اگر کچھ کہنے کی باری آ جائے تو بڑے نرمی سے بات کرنا ماں باپ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کیا حالات ہمارے ہیں، ادھر شادی ہوئی نہیں، بیٹا بیگم کو پانے کے بعد ابا کو بھول گیا اور اماں کو بھول گیا۔ ہم بھی ہندوستان میں دیکھتے ہیں اپنے باپوں کو اور ماؤں کو لڑکے مارتے ہوئے بھی دکھے، گالیاں بھی بکتے ہیں، مارتے بھی ماں باپ کو۔ سوچئے اللہ کا نبی تو فرماتا ہے ماں باپ تیری جنت ہے اور جہنم ہے۔ ماں باپ راضی ہے تو خدا راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے۔ کیسے جنت میں آپ جائیں گے ماں باپ کو ناراض کر کے؟ بڑا تعجب ہوتا ہے مجھے اس وقت جب پیر کے پیچھے پورا محلہ پورا گاؤں بھاگتا پھرتا ہے اور بوڑھی ماں گھر میں پانی کو ترس رہی ہوتی ہے، بوڑھا باپ اس کی خدمت کا مستحق ہے مگر اپنے باپ اور ماں کے قریب آ کر کے ان کی خدمت کرنے کو انسان تیار نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے بندہ مومن تو نمازوں میں دعا مانگا کر اللہ میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا۔ سوچی رتبہ کیا ہے ماں باپ کا۔ اگر 7 مرتبہ کندھے پہ پیدل بٹھا کر کے پیدل ماں کو حج کروانے والے صحابی حضور سے آ کے پوچھتے ہیں آقا میں نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ پیدل کندھے بٹھا کے حج کروایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا کریم علیہ السلام فرماتے میرے صحابی جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تیری وجہ سے جو ایک جھٹکا لگا تھا تیری ماں کو، جو اس سے تکلیف پہنچی تھی تیری ماں کو، یہ تیرے 7 مرتبہ پیدل کندھوں پہ ماں کو اٹھا کر حج کروانا یہ اس ایک جھٹکے کے برابر جو ہے اس کا بھگتان نہیں کر سکتے ہیں، بقیہ حق تو کیا ادا کریں۔ یہ رتبے اللہ نے دیے ہیں ماں اور باپ کو، تو احسان مانیے اپنے پروردگار کا۔ میرے آقا علیہ السلام کی پیغام زندگی کلین کیجئے، کلین۔ ہر ایک کو اکیلے قبر میں جانا ہوتا، اب تک ہم نے یہی دیکھا ہے کہ کسی کی قبر میں کسی دوسرے کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا حضرت۔ آپ کے چھندواڑہ میں ہو سکتا کوئی 2-4 ساتھ میں مرتے ہوں، ایسا ہے کیا؟ ایک قبر میں ایک ہی آدمی جاتا ہے، زمانے سے ہی دیکھا گیا ہے۔ اور جیسے ہی آدمی مرتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کا نام بدلتا ہے، کوئی نہیں کہتا خان صاحب ہے، انصاری صاحب ہے، سید صاحب نہیں، مردہ 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 مردہ، ڈیڈ باڈی ڈیڈ باڈی ڈیڈ باڈی، مرتے ہی نام بدل گیا۔ وہی ابا حضور، وہی قبلہ و کعبہ، اب وہ گھر میں نہیں رکھے جائیں گے۔
جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی. کفن میں جیب بھی نہیں ہوتی ہے. ہوتی ہے کیا؟ ہمارے یہاں تو نہیں ہوتی یار. چھندواڑے میں کفن میں جیب لگائی جاتی ہے نہیں نا. اگر مان لو جیب لگائی جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے 2-4 لاکھ روپے آپ باقی جیب میں رکھ دیتے ہیں, اندر کہیں مارکیٹنگ کر لیں گے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے, کفن میں جیب نہیں لگتی. ڈیڈ باڈی ناپ کے قبر بنائی جاتی ہے. ایسا حساب سے پیک کرتے ہیں کوئی بھاگنے کا راستہ نہ ہو. جی جی جی, ایک دم پیک. ہمیں پورا یقین ہے کہ اپنے کندھے پہ جنازہ لے کے اپنے ابا ہی کا جا رہے ہیں. خدا نہ کرے کبھی جنازہ لے جاتے وقت ابا حضور اٹھ کے چارپائی پہ بیٹھ جائیں, کتنے لوگ کھڑے رہیں گے وہاں؟ اتنی زور سے چارپائی پٹک کے لوگ بھاگیں گے کہ گھنٹوں لوگوں کی سانسیں اکھڑی رہیں گی, جبکہ پتا ہے میرے ابا کی لاش ہے, ڈیڈ باڈی, وہ پھینک کے بھاگیں گے. قبرستان لے گئے, رکھا اندر, پیک کیا. اتنی بھی کہیں سوراخ کا حصہ دکھائی پڑا, ارے پیک کیجئے, بند کیجئے وہاں لگائی, کاٹ لگائی اور بند کیجئے. آج تک کسی شخص نے اپنے ابا حضور کی قبر میں گدا نہیں بچھایا, ایک چھوٹی سی اے سی بھی نہیں لگائی. اور کتنی گرمی کے موسم میں ابا جان کیسے آرام فرمائیں گے قبر میں؟ ایک چھوٹا سا ٹیوب لائٹ کا حصہ یا بلب نہیں لگایا کہ وہ اندھیرے میں کیسے ابا کو نیند آئے گی؟ تو روشنی کا انتظام کر دیتے ہیں. کچھ نہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ابا آپ جانو, آپ کی قبر جانے, ہم تو چلے اب بٹوارا کرنے کے لیے بلڈنگ کتنی ہے, زمین کتنی ہے, جائیداد کتنی ہے, فکس ڈپازٹ کتنا, لائف انشورنس کتنا ہے, او جی جائیداد منقولہ کتنی ہے, غیر منقولہ کتنی, ہم تو اس کام میں جا رہے ہیں. یہ حد تک دیکھا گیا, ابھی رکھا ہے قبر میں, مٹی نہیں ڈالی گئی, قبرستان میں بھائیوں میں لاٹھیاں چل گئی. بٹوارے جی بے شک. کیا خیال ہے آپ کا؟ جس اولاد کے لیے حلال حرام کی ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں نا, لوگوں اس کا حساب آپ کو اکیلے دینا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, بندے تو کماتا اکیلے ہے, کھاتا تیرا پورا پریوار ہے, حساب تجھے اکیلے دینا ہے, اس لیے سوچ کے کمائی کر. کیسی کمائی کر؟ سوچ کے کمائی کر. ہمارے نوجوان کا کہتے ہیں, ارے مولانا اپنی کیا, آپ لوگوں کو کام یہی ہے, یہی کام ہے, اپنا کام کیجیے, ہماری خبر میں تھوڑی جائیں گے. ہم اپنے بچوں کو, دوستوں کو یہی کہتے ہیں, بیٹے تیری خبر میں جب تیرا باپ نہیں جاتا تو مولانا صاحب کی جان پھالتو تو تیری خبر میں جائیں گے. اور قبر کو تم نے سسرال سمجھا کہ وہاں جانے کے بعد بڑی آپ بات ہوگی. اگر اس دودھ شریف پر چربی, غرور کی چربی چڑھنے لگ جائے نا, تو اکیلے میں اپنے شہر کے قبرستان کا ایک چکر لگا لے جاتا. اور پوچھ جو اب تک قبروں میں جا چکے ہیں, دادا جان کیسے ہیں آپ, پردھان جی کیسی خیریت آپ کی ہے, صدر صاحب کیسے ہیں, خزانچی مہودے کیسے ہیں آپ, قبر کی تنہائیوں میں کیسے نیند آتی ہے؟ جواب تو نہیں آئے گا قبرستان سے, مگر شہر خاموشہ کا سناٹا آپ کے دل دماغ کو جھناٹے دار تھپڑ مارے گا, آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کرے گا, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. یہ پوری باڈی ڈی کمپوز ہو جاتی, ہڈیاں تک مٹی کھا جاتی. یار کس خبط میں ہم مبتلا ہیں, ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں آتی ہے, اپنے رب کو جواب دینے کا کانسیپٹ کانفیڈنس کی منزل میں کیوں نہیں آتا ہے. امام اہل سنت آقا نعمت بریلی کے قلندر ارشاد فرماتے ہیں, اندھیرا گھر اکیلی جان, دم گھٹتا دل اٹھتا, خدا کو یاد کر بندے وہ ساتھ آنے. تو اللہ کے ولیوں سے دوستی بنا کے رکھو, یہ دوستیاں کام آئیں.
ماشاءاللہ، ان سے محبت کرو، لاؤ لگاؤ. اور یہ ولی ایسے نہیں بنتے. آزمائش کی بھٹی میں تپنا پڑتا ہے تب کوئی ولی بنتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی 20 سال مرید ہونے کے بعد 20 سال تک خواجہ عثمانی ہارونی کے رات دن صبح شام سفر حضرت خلوت جلوت میں ساتھ رہے اور اپنے پیر کی نالین کو اپنے کندھے اور سر پہ باندھ کے گھومتے تھے. مسلسل 20 سال کی ریہرسل کے بعد پھر جا کر کے ایک انمول نگینہ جب تیار کیا عثمانی ہارونی نے تو کہا معین چل کعبہ چلتے ہیں تجھے اللہ سے ملا دیں. واہ سبحان اللہ. آج تو 2 وقت کی دعوت کر دو، آپ بھی ہمارے خلیفہ، آپ بھی ہمارے خلیفہ. اتنے خلیفہ بن گئے، خلیفہ کھلی آفتیں لیے پھر رہے. القاب و آداب کے ساتھ لاسٹ میں یا شروع میں لکھا ہے خلیفہ فلاں، یہ بھی ایک ڈگری ہے. 20 سال ریہرسل کے بعد دل کی صفائی کرنے کے بعد تب کہیں جا کر کے معین الدین اجمیری کو عثمانی ہارون نے خلیفہ بنایا تھا. یہ 2 وقت کی دعوت کیجیے اور خلیفہ، یہ گولی مونگ پھلی کی دکان ہو گئی. آپ بھی خلیفہ، آپ بھی خلیفہ، آپ بھی ہمارے خلیفہ. اچھا کمال یہ ہے کسی کے داڑھی موچ نہیں وہ بھی خلیفہ ہے، ایک کو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی خلیفہ. یہ خلافت نہیں کھلی آفت ہے، کھلی آفت. پہلے لوگ خلیفہ بناتے تھے، پہلے دل صاف کرتے تھے پھر خلافت دیتے تھے. بے شک. پہلے اللہ سے ملاتے تھے پھر خلافت دیتے تھے. جب 20 سال کے بعد خواجہ عثمانی ہارونی معین الدین چشتی کو لے کے کعبہ پہنچے اور حتیم کعبہ میں پرنال رحمت کے نیچے کہا بیٹے میں دعا مانگتا ہوں تو آمین کہنا. انہوں نے پرنال رحمت کے نیچے دعا کے لیے ہاتھ بلند کی. اللہ تیرا بندہ عثمان ہارونی زندگی بھر کی کمائی معین الدین چشتی کی شکل میں لے کے آیا، اسے قبول کر لے. سبحان اللہ. کعبہ کی دیواروں سے آواز آئی تھی میں نے معین الدین کو قبول کیا. یہ لوگ تھے یار پیر، واہ. یہ پیر تھے جنہیں اللہ قبول کر لیتا. قبولیت کا مژدہ جب کعبہ سے ملا کہا چلو وہاں چلتے ہیں جسے شہر مدینہ کہتے. واہ سبحان. آجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. واہ سبحان. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. کہا چل بیٹے چل جد امجد کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہاں سے بھی کچھ مل جائے. واہ سبحان. آئے کہا بیٹے سلام کر اپنے آقا. خواجہ معین الدین چشتی نے سلام کیا. السلام علیکم یا جدی. قبر رسول سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. واہ سبحان اللہ. یہ نبی کی قبر سے آواز آئی تھی. دونوں جگہ سے قبولیت کا مژدہ پانے کے بعد پھر بغداد ہو کر کے لاہور کی خاک چھانتے ہوئے دلی اور دلی کے دل کو صلح کرتے ہوئے اجمیر پہنچے. واہ سبحان اللہ. پورا ملک ہندوستان کا کفرستان ایک طرف ہو کر کے ایک درویش کو ہٹانے میں لگ گیا، مگر ہٹانے والوں کے نام و نشان مٹ گئے. مگر جو لوگ اللہ والے تھے نا ان کے دلوں، ان کی محبت، ان کے خلوص کے نشانات لوگوں کے دلوں پہ نقش کل اثر ہوئے. آج بھی پردھان منتری کی چادر آتی خواجہ کے چوکھٹ پہ، ہر اسٹیٹ کے مکھیا منتری کی چادر آتی خواجہ کے روضے پر. انہیں پتا ہے اصلی راجہ تو یہی ہے. بے شک حق ہے. سبحان اللہ. اصلی راجہ تو بھارت کا یہی ہے. ہم نالائق بن گئے، نااہل ہو گئے، اس لیے بار ڈور ہم سے چھین لی گئی. جب تک ہم اس لائق تھے ہم نے اکھنڈ بھارت پہ حکومت. آپ نے شادی بھی ماشاءاللہ ساموہک سمیلن کیا ہے. کوشش کیجیے اس طرح کی شادیاں اتنا عام کر دیجیے، اتنا عام کر دیجیے کہ معاشرے میں کوئی کنوارا نہ رہے. جی
تاکہ زنا پہ پرتیبند لگ جائے۔ ہمارے حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، کہا یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا حضور میرے پاس صرف ایک انگوٹھی ہے۔ کہا جاؤ تمہارا یہی مہر ہے، نکاح کر لو۔ واہ، ایک آیا انہوں نے کہا میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں حضور، کیا دو گے مہر میں؟ کہا حضور میرے پاس صرف 2 لنگی ہے، ایک پہنتا ہوں ایک کندھے پہ رکھ لیتا ہوں۔ کہا جاؤ ایک لنگی اپنی بیوی کو دے دینا مہر میں، یہی تمہارا مہر، واہ، سبحان نکاح کر لو۔ ایک آیا انہوں نے کہا حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا دو گے؟ کہا حضور ہے تو کچھ نہیں۔ کہا قرآن شریف صورتیں یاد ہے؟ کہا ہاں۔ کہا وہی صورتیں یاد کروا دینا اپنی بیگم کو، اور تیرا مہر وہی صورتیں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تھا اسلام کا پاکیزہ تصور کہ معاشرے میں کوئی کنوارا نہ رہ جائے، تاکہ زنا اتنا مشکل ہو جائے کہ سوچ نہ سکے۔ ہمیں بھی آج اس بات کی ضرورت ہے کہ معاشرے میں، کیونکہ ایک ہی فنگر پرنٹ کے نیچے جہنم کا انگارہ دہک رہا ہے موبائل میں، ایک فنگر کے نیچے، ایک تو یہ۔ دوسرے، معاشرے میں ماحول میں اوپنلی طور پر عورتوں کا آنا جانا، بے پردہ، چھوٹے چھوٹے کپڑے، باریک باریک کپڑے پہن کر ایئرپورٹ پہ جاؤ تو ایسا لگتا شاید ہم ہندوستان میں نہیں ہیں۔ اتنے بے شرمی، اتنی بے حیائی، اور ایسے کپڑے کہ اللہ دھس جائے زمین میں پڑ جائے تو ہم، یہ کنڈیشن ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے کہاں جا رہی ہیں؟ ایسے ماحول میں فنگر پرنٹ کے نیچے موبائل پہ جہنم کا انگارہ دہک رہا ہے، واتاورن اتنا خراب، اوپنلی بے حیائی، ننگا پن، عریانیت، باریک کپڑے پہننا کہ جسم کا رونگتا دکھے، اور پھر دوستوں کی منڈلی آزاد خیالی اور آزاد فکری کے ساتھ، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آدمی کو گناہوں پہ دلیر بناتی ہیں۔ اسلام اسی گناہ کی بنیاد کھودنے کا حکم ہے، تاکہ معاشرے میں برائیوں کو پنپنے نہ دیا جائے۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم شادیوں کو بالکل آسان بنا دیں گے۔ شادی کے بڑی شین کا 3 نقطہ غائب کر دیجیے۔ بڑی شین والی شادی کو چھوٹی سین کی سادی کر دیں، ایک دم سمپل سی شادی، نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا۔ یہ نکاح ہوا، گھر جاؤ اپنے گھر پہ 2-5 دوستوں کی دعوت کر دینا۔ ہمارے یہاں قوم مسلم میں یہ برائیاں اتنی پنپ چکی ہیں، ایک بچی پیدا ہو جائے، 2 پیدا ہو جائے، 3 تو پھر بڈھا بڈھی دونوں مر جاتے ہیں زہر کھا کر کے، اس لیے کہ قوم میں اتنے بڑے بڑے سفید پوش بھیڑیے اور درندے موجود ہیں، ڈکئی، وہ منہ پھیلائے، کتنا دو گے، کتنا نقد دو گے، 4 ویلر کون سی دو گے، پھٹپٹیا کون سی دو گے، یہ سب مانگتے ہوئے منگتوں کی ایک لمبی قطار ہے بھکاریوں کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ غیروں کے ساتھ بھاگ کر کے آج ہماری قوم کی بچیاں شادی کر رہی ہیں جی، ہزاروں کی تعداد ہو گئی ہے۔ کیا اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی؟ اسلام مذہب کو تیاگ پتر دے کر کے کفر کے زمین پر اپنے آپ کو پہنچا دینا اور ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جانا۔ آئے دن کوئی اخبار ایسا نہیں ہے جس میں ایسی روح فرسا خبر پڑھنے کو نہ ملے کہ فلاں جگہ فلاں علاقے میں فلاں مسلم بچی نے اس طرح شادی کی ہے۔ 6 مہینہ، سال بھر کے بعد، 2 سال کے بعد اسی بچی کی لاش یا تو جھاڑی میں پڑی ملتی ہے، یا کٹی ہوئی لاش ندی میں ملتی ہے، یا ٹریک پر ریلوے کے مار کر کے وہاں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ آئے دن کا مشغلہ ہے۔ ہم نے اس کے بند کرنے کے لیے کیا لائحہ عمل مرتب کیا؟ کیا ہمیں کھا پی کر کے آسانی سے نیند آ جاتی ہے یہ خبریں پڑھنے اور سننے کے بعد میں؟ اگر نیند آتی ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا سروے کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کس کیٹیگری کے مسلمان ہیں؟ اور محلوں میں سونے والوں، کس کیٹیگری کے مسلمان ہیں؟ بالکل
شادیاں اتنی آسان بنا دو کہ کوئی بھی معاشرے میں کنوارا نہ رہ جائے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے ہونا ہم نے دیکھا ہے بہت سارے احباب جب وہ ان کی شادیاں تلاش کی جاتی ہیں تو امی ایسا رشتہ ڈھونڈنا بالکل ایسے ٹیوب لائٹ کی طرح ایسی دلہن ہونی چاہیے ایک دم ایسے. ہم نے کئی ایسوں کو دیکھا تو ہم نے کہا بھائی آپ کا چہرے زیبا تو ایک دم کالے کوے کی طرح ہے اور بیگم آپ کو ٹیوب لائٹ کی طرح چاہیے, خوبصورت چاہیے ایک دم خوبصورت. ہم نے رخ زیبا کی زیارت فرمانے یہ اتنے برے حالات ہمارے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں شادیاں 4 وجہوں سے کی جاتی ہیں, حسن و جمال کی بنیاد پر, دولت کی بنیاد پر, حسب نسب کی بنیاد پر یا دینداری کی بنیاد پر. آقا فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں تم دینداری کو ترجیح دو. اگر کوئی شخص حسن و جمال کی بنیاد پہ شادی کرتا کہ عورت بہت خوبصورت ہے تو حسن تو ایک دن ضائع ہو جائے. اگر کوئی دولت کی بنیاد پہ شادی کرتا کہ یہاں رشتہ داری کریں گے تو بڑا پیسہ ملے گا, جہیز ملے گا, آقا فرماتے ہیں اللہ تمہیں منگتا بنا دے گا, بھکاری بنا دے گا. اگر تم نے اس لیے شادی کی جہاں ہم شادی کر رہے ہیں وہاں کم سے کم خاندان بہت بڑا ہے, جب کوئی جھگڑا واڑا کی نوبت آئے گی تو ہمارے رشتہ دار کے 100 لاٹھیاں ہماری حمایت میں کھڑی ہو جائیں گی. آقا فرماتے گا تم نے اس بنیاد پہ شادی کیا اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا. اگر تم نے دینداری کی بنیاد پہ شادی کی ہے تو آقا فرماتے ہیں اللہ تمہاری شادی میں برکتیں پیدا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کیوں فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا کل کی کل برتنے کی چیز ہے. دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیز کا نام نیک عورت ہے. سبحان اللہ. جب بھی شادیاں ڈھونڈی جائیں, رشتے تلاش کیے جائیں تو عزت دار گھر دیکھو, دیندار گھر دیکھو, لڑکا دیکھو عزت سے روٹی مزدوری کر کے کما کھا رہا ہے نا, شرابی نہ ہو, جواری نہ ہو, سٹے باز نہ, آوارہ نہ ہو, عزت سے چٹنی روٹی کھلا سکتا ہے آپ کی بیٹی کو, رشتہ کر دو اس سے. اس لیے کہ لڑکیاں اپنا مقدر لے کے جاتی ہیں. بے شک سبحان اللہ. لڑکیاں اپنا مقدر لے کے جاتی ہیں. شادی ہو جانے کے بعد اگر امید لگی کچھ تو پورا خاندان دعا مانگتا یا اللہ لڑکا ہونا چاہیے, یا اللہ لڑکا ہونا چاہیے, یا اللہ لڑکا ہونا چاہیے. تو لڑکی نے تمہاری خبر کھودا, لڑکی کیوں نہیں ہونا چاہیے بھائی؟ سب لڑکے کی دعا مانگتے ہیں لڑکا ہونا چاہیے, لڑکا ہونا چاہیے. اور اگر مان لیجئے کسی کے یہاں لگاتار 3-4 لڑکیاں پیدا ہو گئی نا تو پورے خاندان کے ادھر نکٹی کہاں سے ہو گئی, ارے کمینی صرف لڑکی ہی پیدا کرتی ہے. عورتیں اس طرح سے ٹارچر کر کے اس لڑکی کی زندگی میں زہر کھول دیتی ہیں. ایک عورت کی دشمن ہے. آپ مجھے بتائیے کیا لڑکی لڑکا عورت دیتی ہے؟ نہیں نا. اللہ ارشاد فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ جسے چاہتا لڑکا دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا لڑکی دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا دونوں دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا بائیں بنا دیتا ہے. ہم نے کتنے اربوں پتیوں کو دیکھا ہے لندن, برطانیہ, کینیڈا, جرمنی دعا کر کے آگے تھک گئے, بڑھا گئے ہیں. یہ دعا مانگتے اللہ کوئی لولی لنگڑی لڑکی دے دے, اللہ کوئی اپاہج بچی دے دے. اللہ نے نہیں دینا تو نہیں دینا. اور کتنے ہم نے بھکاریوں کو دیکھا ہے, بھکاریوں ہم 2 ہمارے 15, ایک وہاں پے کر رہا ہے, ایک وہاں تو رو رہا ہے, ایک وہاں رو رہا ہے, دونوں نلی بہ رہی ہے, یوں پہنچ رہا ہے. بیٹا آرا روڈ بنا ہوا, چٹنی ملی ہے تو بنیان نہیں ملی, بنیان ملی تو چٹنی نہیں ملی, روٹی ملی تو چٹنی کے لیے پے کر رہا ہے. ہاں جھگڑے پڑے یوں پڑ جاتے ہیں, کھا پی کے
تو لڑکا لڑکی دینا یہ کسی انسان کے بس کا نہیں ہے. تو یہ آروپ کسی لڑکی پہ نہ لگایا جائے کہ اس کے لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں. اگر لوگ اس بات کو محسوس کریں تو سب سے پہلے یہ سوچیے ہمارے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے لڑکے 3 دیے تھے, تینوں کو بچپن میں واپس لے لیے. لڑکیاں 4 دیں اور چاروں کی مصطفیٰ علیہ السلام نے پرورش کری, اچھی تربیت کی اور سب کی شادیاں کری. میرے آقا نے نبی جانتے تھے نا ایک دور ایسا آئے گا ہماری امت لڑکیوں کو بوجھ سمجھے گی. جب انہیں پتا چلے گا ہمارے نبی نے لڑکیوں سے اتنا پیار کیا ہے, اپنی بیٹی کو اپنے دل کا ٹکڑا قرار دیا ہے, تو اس لیے آقا نے بیٹیوں کی پرورش کری تاکہ امت کے لوگوں کو قیامت تک میسج جائے لڑکیاں قابل نفرت نہیں ہوتی ہیں, قابل محبت اور قابل عزت ہوتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس لیے ہمارے معاشرے میں شادیوں کو اس طرح رواج دیا جائے, صرف 17 جوڑے ہی نہیں, شہر کا کوئی جوڑا شادی کرے مسجد میں بیٹھ کے شادی کرو. ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں, قرآن کا مطالعہ کیا ہے. ہمارے نبی نے 11 شادیاں فرمائی, کوئی بارات لے کے نہیں گئے. ہمارے نبی نے اپنے 4 شہزادیوں کی شادیاں کری, کوئی بارات نہیں آئی. نبی کے کم و بیش 1,24,000 صحابہ نے شادی کی, کوئی بارات نہیں گئی. 2-5 آدمی بیٹھتے مسجد میں, نکاح ہو جاتا, چوہرا تقسیم ہوتا, رخصتی ہو جاتی, اپنے گھر جاؤ, دعوت ولیمہ کر لینا 2-4 دوستوں کی. مگر اب تو ہمارے ادھر آ جائیے, اتر پردیش میں, بہار میں چلے جائیے, ویسٹ بنگال میں چلے جائیں, کرناٹک کے علاقے میں چلے جائیں, ایک بچی اگر پیدا ہو گئی تو اس کی شادی میں کم سے کم 20 سے 30 لاکھ روپے غریب ماں باپ کو اکٹھا کر کے خرچ کرنے ہوتے ہیں, ورنہ معاشرہ انہیں زندہ نہیں چھوڑتا ہے. اتنا تانا دے دے کر کے لڑکی کو کہ لڑکی خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائے. یہ ظلم ہم کر رہے ہیں, ہمارا معاشرہ کر رہا ہے. کہاں سے لوگ پروان چڑھتے ہیں اور ایسی خبیث ذہنیت کے لوگ ہمارے قوم میں پیدا ہو. جس چیز کو آسان کرنا چاہیے تھا ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے. تو جس طرح آپ ماشاءاللہ بھی جیسا کہ میں نے دیکھا اور بتایا گیا کہ 17 جوڑے رشتے اس ازدواج میں آج منسلک ہوئے ہیں. ہمارے شہر مکرانہ میں الحمدللہ تقریباً 150 بچیوں کی شادیاں ابھی 6 مہینہ پہلے ہوئی تھی ایک پنڈال میں. سبحان اللہ. اس کے علاوہ یہ ساموہک تھا, ہر برادری کے لوگ, قریشیوں کی الگ, بساتیوں کی الگ, لوہاروں کی الگ, چھیپوں کی الگ, خلجی اور بلخی کی الگ, یہ الگ الگ شادیاں ہوتی ہیں ساموہک. 25 جوڑے, 30, 35, 50, لیکن یہ 150, پونے 200, 200 کی شادیاں ایک ساتھ ایک پنڈال میں ہر برادری کی ہوتی ہیں. اس طرح سے اگر رواج ہمارے مسلمانوں میں پڑ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں کوئی بچی جو ہے غیر کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے پہ مجبور ہے. ایسی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. میں چلتے چلتے مبارکباد پیش کروں کمیٹی کے لوگوں کو, ذمہ داروں کو, یہاں کے علماء کرام کو, ائمہ کرام کو, اور جنہوں نے بڑی قد و کاوش کیا ماشاءاللہ اور بہترین ایک یہ معاملہ پیش کیا ہے. اس کو اللہ اور آگے بڑھانے کے توفیق عطا فرمائے. آمین سبحان. اللہ نے ہمیں کچھ کرنے کی صلاحیت دی ہے نا, تو کچھ کر کے ہم مریں تاکہ لوگ یاد رکھیں یار آدمی ٹھیک تھا, اس نے ہماری قوم کے لیے کچھ کیا تو صحیح. ایسا نہ ہو کہ جب آپ مر جائیں, ہم مر جائیں, لوگ اچھا وہ مر گیا, کمی نا کچھ نہیں کیا, قوم کا ذمہ دار بن گیا, ٹھیکیدار بن گیا, کیا کچھ نہیں قوم کے لیے. ایسا نہ ہو, کام کچھ کر کے جاؤ کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو لوگ یاد کریں گے یار آدمی ٹھیک تھا, اس نے قوم کے لیے کچھ کیا تھا. اور اسلام تو ویسے بھی ایک ایسا پاکیزہ نظام دیتا ہے, یہاں کسی کو اونچ اور نیچ کی کوئی گنجائش ہی نہیں, کوئی بڑا چھوٹا ہے نہیں اسلام میں. اللہ کا اعلان ہے, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے,
ہم نے تمہارے قبیلے بنائے ہیں، گروہ بنائے، خان صاحب ہیں، سید صاحب ہیں، انصاری صاحب ہیں، خضری صاحب ہیں، نائی صاحب ہیں، بلخی صاحب ہیں، اونلی فار انٹروڈکشن، کچھ نہیں ہے، ذات برادری، صرف پہچان کے لیے۔ تم میں کا بڑا آدمی کون ہے؟ اللہ فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کا بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ ابھی وقت ہے، نمازیں پڑھ لو جوانوں، کہیں ایسا نہ ہو جب آپ پڑھنا چاہو تو پڑھنے کے لائق نہ رہو۔ مسجدوں میں بڑی کرسیاں لگا گئی ہیں نا، نمازیوں کے لیے کرسیاں لگائی گئی ہیں۔ ہر مہینے طیبین گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں کرسیاں، بڑے موٹے موٹے تندرست تگڑے تگڑے لوگ آتے ہیں نا، ہاں ٹہلتے، لیکن نہ رکوع کر سکتے ہیں نہ سجدہ کر سکتے ہیں، ایسے بیٹھا ہوا۔ اللہ نے ایک نس کھینچ دی ہے ریڑھ کی ہڈی کی، سر نہیں جھکا سکتا، ٹھیک دکھتے ہیں، تندرست دکھتے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ وقت آئے رب کو پیار سے سجدے تو کر لو یار۔ یہ وہ پرسنل عبادت ہے جو کسی نومنی کو نہیں ملے گی۔ بینک بیلنس، فکس ڈپازٹ، لائف انشورنس، اس میں تو نومنی درشانا پڑتا ہے نا۔ اگر ہم مر گئے، اچانک اٹیک آ گیا تو ہماری اس پراپرٹی کا مالک کون ہوگا؟ تو نومنی بتانا پڑتا ہے، مگر نماز وہ بندگی ہے جو کسی نومنی کو نہیں ملے گی۔ اس وقت آپ کو ملے گی جب آپ کا باپ اور آپ کی ماں بھی آپ کو ایک نیکی دینے کو تیار ہے۔ الناس علی دین خلیلہم، آقا فرماتے ہیں لوگ اپنے دوستوں کے دین پہ ہیں۔ اس لیے دوستی کسی سے کرنے سے پہلے ٹٹول لو، تم جس سے دوستی کر رہے ہو وہ شرابی تو نہیں ہے، وہ چواری تو نہیں ہے، سٹے باز تو نہیں ہے، عیاش تو نہیں ہے، بے نمازی تو نہیں ہے۔ دوستی کرو ایسے انسان سے جس کی دوستی تمہیں اللہ کی یاد دلائے، جس کی دوستی تمہیں اللہ کی یاد دلائے، ایسے شخص سے دوستی کیجئے نا۔ اگر آپ نے شرابی سے دوستی کی، آپ الناس علی دین خلیلہم، اگر تم جس دوست سے دوستی کرتے ہو تمہارا حشر اسی کے ساتھ بھی ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بارگاہ رسول میں آئے، بڑے ادب سے بیٹھے ہوئے تھے اور بار بار حضور کا چہرہ دیکھتے پھر جھکا لیتے آنکھیں، پھر دیکھتے پھر جھکا لیتے۔ حضور دل کی کیفیت بھانپتے تھے نا، دل کی بات جان لیتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں انس کیا بات ہے، بار بار چہرہ دیکھتے ہو، نظر جھکا لیتے ہو، کیا بات ہے؟ عرض کیا رسول اللہ، میں یہ سوچتا ہوں یہاں میں ہوں، آپ بھی ہیں، دل جب بے قرار ہوتا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، آنکھیں مطمئن ہو جاتی ہیں، دل کو قرار مل جاتا ہے۔ حضور سوچ یہ رہا ہوں کل جب دنیا ختم ہو جائے گی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، حضور تو آپ جنت میں پتہ نہیں کتنے اونچے والے مقام پہ، سب سے اونچے مقام پہ رہیں گے۔ سوچتا ہوں یا رسول اللہ میرا نمبر کہیں دوسری جگہ اگر آ گیا، مطلب جنت میں کہیں ایسی اتنی دور کہ میں حضرت سرکار اس دن جب میں دیکھنا چاہوں گا جنت میں اور آپ کو نہیں دیکھوں گا تو دل کو صبر و قرار کیسے آئے؟ کیا سوال پوچھا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں انس سن، المرء مع من احبا، صحاح ستہ کی حدیث، تم جس سے پیار کرتے ہو تمہارا گھر اس کے بغل میں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تم جس سے محبت کرتے ہو تمہارا حشر اسی کے ساتھ میں ہوگا۔ حضرت انس کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے فکر لاحق تھی کہ جنت میں پتہ نہیں کہاں رہوں گا، نبی کے اس فرمان کے بعد یقین آ گیا جہاں میرا مصطفیٰ رہے گا وہیں میں بھی رہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دوستی نبی سے بناؤ، دوستی ان ولیوں سے بناؤ، دوستی اللہ والوں سے بناؤ۔ جب یہ اللہ کے جنت میں جائیں تو ان کے پہلو میں آس پاس آپ کا بھی چھوٹا سا مکان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت ماشاءاللہ یار، ایک ادنا درجے کے جنتی کو جنت میں جو پراپرٹی دی جائے گی نا، حدیث شریف میں آیا ہے کہ
جہاں تک نگاہ کی روشنی جاتی نا اتنی آراضی اس کی ہوگی۔ واہ سبحان اللہ۔ اور جنت میں جو پیڑ لگا ہوگا نا اس کا، اس پیڑ کے نیچے اس کنارے سے جہاں تک سایہ ہے اس کنارے میں، یہاں سے تیز رفتار گھڑ سوار گھوڑا دوڑائے تو سایہ کے اس طرف، جھاڑ کا اس طرف والا سایہ اسے پار کرنے میں 2 مہینہ لگے گا۔ اللہ، ایک پیڑ کوشش کیجیے جنت میں جانے کی۔ میں اپنے جوان بچوں سے گزارش کروں گا، دوستوں سے، بھائیوں سے، کہ ابھی وقت ہے، ابھی ہم مرے نہیں ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، اور ان وقتوں کی قدر کر لو، احساس کرو، وقت پہ نماز پڑھو، اپنے رب کی بندگی کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ظہر تک اپنے دنیا کا کام کرتا رہا، فرشتے لکھتے ہیں کہ نماز پڑھتا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ظہر پڑھ لیا، پھر اپنا کام کرتا عصر تک، فرشتے لکھتے ہیں کہ ظہر سے عصر تک نماز پڑھتا رہا۔ عصر پڑھ لی، پھر مغرب تک کام کرتا رہا، فرشتے لکھتے ہیں نماز سبحان پڑھتا اللہ سبحان اللہ۔ مغرب پڑھ لی، پھر عشاء پڑھ لی، مغرب عشاء کے بیچ میں فرشتے لکھتے ہیں نماز پڑھتا رہا۔ سبحان اللہ۔ عشاء پڑھ کے سو گیا، فجر میں اٹھا، رات بھر سویا رہا، فرشتے لکھتے ہیں نماز پڑھتا رہا۔ سبحان اللہ۔ کتنا فائدہ چاہیے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنا منافع چاہیے۔ اس لیے موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کل کی صبح کون دیکھنے پائے گا۔ بالاسور کے حادثے اگر کچھ خبر دیتے ہیں، احساس دلاتے ہیں کہ ٹرینیں آپس میں جنگ کر لیں گی، اور گھر میں کسی کی بیٹی اپنے باپ کا انتظار کر رہی ہوگی، کوئی باپ اپنے بچوں کا انتظار کر رہا ہوگا، کوئی شوہر اپنے بیوی اور کوئی بیوی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوگی۔ انہیں کیا پتا تھا یہ سب ایک ساتھ ہی اپنی اپنی قبروں میں سو گئے؟ کیا انہوں نے سوچا تھا کہ ایسا ہمارے ساتھ ہو جائے گا؟ اس لیے ساتھیوں بہت مختصر زندگی ہے، اور ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم زندہ کب تک رہیں گے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ بس یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں نظر کیا ہے۔ اللہ کریم سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندہ باد کے نعرے لگا لینا بڑا آسان کام ہے۔ کبھی رات میں سوتے وقت اپنے آپ کا سروے کرو، جائزہ لو، کیا ہم زندہ باد کے لائق ہیں؟ کیا ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھائیں؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانا مشکلات لا الارا۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں نا تو میرا جسم کا رونگٹا رونگٹا کانپنے لگتا ہے، کہ مجھے پتا ہے کہ مسلمان بننے کے بعد ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہوگی۔ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ ہم نے سوچا ہے پلاؤ کھانے کا نام مسلمان ہے، بریانی کھانے کا نام مسلمان ہے، میٹ کھانے کا نام مسلمان ہے، عبداللہ، عبد الکریم، شمس الدین نام رکھ لینے کا نام مسلمان ہے۔ نہیں، اسلام کی چاشنی الگ ہے، لذت الگ ہے، حلاوت الگ ہے۔ یہ اس وقت احساس ہوگا جب تنہائی میں ان اللہ والوں کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر کے پھر غور و فکر کرو گے نا تو آپ کے دل میں وہ حلاوت محسوس ہوگی جسے ایمان کی حلاوت اور چاشنی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ آج اتنا ہی بہت ہے، آپ بھی تھکے ہارے ہوں گے، کل کا کچھ اور پروگرام آپ کا ہوگا۔ جتنا ہو سکے آپ گناہوں سے بچیں، برے کاموں سے بچیں۔ معاشرے میں برائیاں پھیلتے پھیلتے زمانہ لگ جاتا ہے، اچانک برائیاں ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم آہستہ آہستہ برائیوں کو اپنے معاشرے سے نکال کر پھینکیں،
ہمارے علماء کی بھی ذمہ داری ہے، ائمہ کی بھی ذمہ داری ہے، قوم کے ذمہ داروں کی، کمیٹی والوں کی بھی یہی ذمہ داری ہے۔ جب تک ہو گیا گناہ ہو گیا، اب اگر عقل و شعور آ گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کو تیاگ پتر دے دیں تاکہ اللہ کی رحمت کے حقدار بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کے